وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کی رات ایک بڑی فضیلت والی رات ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن، تھوڑا فیان آف کرتے ہو، 7 نمبر فیان، 7 نمبر، جس چیز کا ثبوت قرآن، سنت، آثار صحابہ، بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ اب بات آگے بڑھائیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ دین جو ہے وہ اتباع کا نام ہے، اس کی اتباع اللہ کے نبی کی، صحابہ کی، تابعین کی، بزرگان دین کی اتباع کا نام ہے دین۔ اب یہ جو شب برات ہے، اس شب برات کی فضیلت بے بنیاد نہیں ہے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اس رات کی فضیلت کے تعلق سے جو روایت ثابت ہے، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف، کمزور ہے، مگر 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ روایت ثابت ہے۔ تو اصول جو محدثین ہوتے ہیں، جو حدیث بیان کرنے والے، جو فقہا ہوتے ہیں، مسائل کو عوام تک، امت تک پہنچانے والے، انہوں نے ایک اصل اصول بیان کیا کہ ایک کمزور روایت اگر 10 صحابہ سے کئی سندوں کے ساتھ ثابت ہو تو اس میں کمزوری ختم ہو کر مضبوطی آتی ہے۔ تو گویا آج کی رات سے، صحابہ کے دور سے، تابعین کے دور سے عبادت کر کر ثواب، فائدہ اٹھانا ثابت ہے۔ تو گویا آج کی رات کی جو عبادت ہے، تھوڑا فیان آف کر دیں، مہربانی ہوگی، بیان میں پریشانی ہو رہی ہے۔ 7 نمبر فیان آف کر کر ادھر کے جو فیان ہے وہ آن کر دیں۔ تو دیکھیں، آج کی جو رات ہے، اس رات سے تھوڑا ادھر طرف متوجہ دیں، ادھر فیان کی طرف متوجہ ہوں گے تو بیان کرنے میں جو موڑ ہے وہ آپ ہو جائے گا۔ برائے مہربانی نوجوان ساتھیوں سے درخواست ہے، خاموشی کا لحاظ رکھیے۔ تو دیکھیں، آج کی جو رات ہے، اس رات سے فائدہ اٹھانا بالکل ثابت ہے، مگر ایک بات یہ ہے کہ آج کے دن کو اور آج کی رات کو عید کی رات عید کا نام دے نہیں سکتے۔ کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ شعبان کی عید کب ہے، جبکہ اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں۔ ایک عید کا نام عید الفطر جو رمضان کے روزوں کی تکمیل پر، اور دوسری عید عید الاضحیٰ جو بقرعید کے موقع پر۔ شعبان میں جو عید کا نام دیا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے، اسے عید کا نام دے نہیں سکتے، یہ تو شب برات ہے، اسے شب برات کا نام دیں یا 15ویں شعبان کا نام دیں۔
اس رات کو ہو اس دن کو ہو شعبان کی عید نہیں کہا جا سکتا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کے اندر نفلوں کی جماعت نہیں بنا سکتے، نفل نماز کی جماعت نہیں بنا سکتے۔ البتہ اس رات کے اندر بات یہ ہے کہ اگر ہماری پچھلی نمازیں قضا ہو کر ہیں، چھوٹ گئی ہیں، تو ان نمازوں کا اعادہ کرنا یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنا کیا، صلاۃ الحاجت پڑھنا کیا، ذکر کرنا کیا، تلاوت کلام اللہ کرنا کیا، تسبیحات کو سے پڑھنا، وظائف کن وظائف کا اہتمام کرنا، یہ سب ایک الگ چیز ہے، مگر جو اہم چیز ہے وہ نمازوں کا اعادہ قضا ہے۔ اگر تسبیح نہ کی جائے، ذکر نہ کیا جائے، تلاوت کلام اللہ نہ کیا جائے، صلاۃ التسبیح نہ پڑھی جائے، نوافل کا اہتمام نہ کیا جائے، عبادت نہ کی جائے تو گناہ نہیں ہوگا، مگر جو فرض نمازیں چھوٹ کر ہیں ان کی قضا نہ کی جائے تو 100% گناہ ہوگا۔ اس لیے جو افضل ترین عبادت آج کی رات کی ہے وہ جو نمازیں چھوٹ کر ہیں ان نمازوں کی قضا ہے۔ میں بات کو آگے بڑھاؤں کہ ان راتوں کے اندر صلاۃ التسبیح کی بھی جماعتیں بعض جگہ بنائی جاتی ہیں، جبکہ یہ بھی ثابت نہیں ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز نہیں بنا سکتے۔ اور عورتیں اپنے گھر میں جو جماعت بناتی ہیں، عورتیں بھی جماعت کی نماز اپنے گھر میں نہیں پڑھ سکتی، جبکہ کعبے میں ہو، جبکہ مسجد نبوی میں ہو، وہاں کے مسائل کو سامنے رکھ کر وہاں کے فقہا اور ہمارے ایشیا کے فقہا نے اس وقت اجازت دی کہ امام حرم، امام مسجد نبوی کے پیچھے عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اس کی گنجائش ہے۔ مگر ہمارے ایشیا کے اندر آج بھی یہاں کے فقہا نے، اکابرین نے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ منع کیا، فتنے کے خوف سے۔ البتہ مساجد کے اندر الگ طریقے سے کمرہ ہو، عورتوں کے واسطے پریئر ہال ہو تو اس میں اجازت ہے، وہ بھی الگ نماز پڑھنے کی۔ پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں، کئی ساتھی شعبان کے روزوں کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ شعبان میں 15ویں شعبان میں روزہ رکھنا یا 14 شعبان کو روزہ رکھنا یا 13 شعبان کو روزہ رکھنا۔ دیکھیں 15 شعبان یعنی اب جو رات چل رہی ہے 15 شعبان کی، اسلام میں جو ہے وہ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ بات کو بغور سنیں، تراویح پہلے روزہ بعد میں۔ کیوں؟ تراویح تو سنت، روزہ فرض، مگر تراویح کیوں پہلے پڑھتے ہیں بولو؟ رات پہلے آتے، دن بعد میں آتا۔ تو ایسے ہی یہ جو رات شروع ہوئی ہے، یہ رات 15ویں رات، آئندہ جو دن آنے والا ہے فجر سے، وہ دن 15 شعبان کا دن ہوگا۔ اب انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ 15 شعبان کے روزے کے تعلق سے بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا کیا ضروری ہے؟ ایک ہی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھو، مگر یہ روایت بھی کمزور ہے، ضعیف ہے۔ اس وجہ سے علماء نے فرمایا اسی کو دلیل بنا کر روزہ نہیں رکھ سکتے۔ البتہ حدیث میں آ کر ہے کہ شعبان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے کے بعد اللہ کے نبی کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ امی عائشہ فرماتے ہیں، ہم سب کی والدہ محترمہ رضی اللہ عنہا، کہ رمضان میں عورتوں کو جس مسئلے کی وجہ سے روزے قضا ہو جاتے ہیں، کسی کے 3 دن، کسی کے 5، کسی کے 9 دن تک بھی روزے قضا ہوتے ہیں، تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے یہ جو روزے قضا ہوتے مثال بھر نہیں رکھتی تھی، شعبان کے مہینے میں رکھتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی بھی شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تو شعبان کے کسی دن بھی روزہ رکھنے کی اجازت ہے، ثواب کی زیادتی ہے، مگر اسی دن کو فکس نہیں کر سکتے۔ اور یہ حدیث ہے
اللہ کے نبی ہر مہینہ ایام 20 کے روزے یعنی 13 14 15 جو قمری چاند کی تاریخ ہوتی ہے 13 14 15 ہر مہینہ اللہ کے نبی اس میں روزہ رکھتے تھے۔ اب دو چیزوں کی وجہ سے اگر کوئی 15 تاریخ کو روزہ رکھے، یہ 15 جو ہے شعبان کا مہینے کا ایک دن ہے اور دوسرا یہ ایام 20 میں سے ہے، اس دو لحاظ سے اگر کوئی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا تو اسے موجب اجر یعنی ثواب زیادہ ملے گا، مگر سنت کا درجہ دے کر ایک زیادہ مقام کا درجہ دے کر صبح کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ دیکھیں جہاں مستحب نفل روزوں کا ذکر کیے فقہا وہاں یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کیے۔ یوم عرفہ کا روزہ یعنی بقرعید کے خطبے سے ایک دن پہلے جو رکھتے ہیں نا اسے بولتے ہیں یوم عرفہ، اور محرم میں 9 10 یا 10 11 تاریخ کو جو روزہ رکھتی اسے محرم کے روزے بولتے ہیں۔ تو اب جہاں مستحب روزوں کا ذکر کیے تو وہاں یوم عرفہ کا محرم کے روزوں کا ذکر آیا، مگر وہاں شعبان کے یہ 15 روزے کی فضیلت کا ذکر کہیں بھی نہیں کیے، تو اس روزے کو فضیلت والا روزہ سمجھنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو اس واسطے اگر کوئی صبح روزہ رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتے ہیں، چھوڑنا چاہے تو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس میں زیادہ ثواب ایسا نہیں بول سکتے۔ بات آگے بڑھاؤں کہ 1 شعبان سے لے کر 27 یعنی 27 20 کو 7 شعبان تک جب چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں، مگر 28 یعنی 20 کو 8 29 20 کو 9 30 کا اگر مہینہ آئے شعبان کا، ان 3 دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ بیان کی گئی کہ رمضان بالکل 2-3 دن رہتا ہے، اگر کوئی ان دنوں میں روزہ رکھ کر رمضان کی پہلی تاریخ کے روزے میں کچھ کمی محسوس کر لے گا، اس واسطے چست نشاط ہو کر روزہ رکھے، ان 3 دنوں میں خود کھائے پیے تاکہ رمضان کی پہلی تاریخ کے روزے سے کچھ فرق نہ پڑے۔ اس وجہ سے ان 3 دنوں میں روزہ رکھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں کہ شعبان کا مہینہ ہے، اس شعبان کے مہینے میں میری بات غلط رخ پر نہ لے جائیں، ایک بات بتا کر میں عنوان پر آ جاؤں گا۔ جب شعبان کا یہ 14واں روزہ رکھا جاتا ہے، شب برات آتی ہے، تو کئی گھروں کے اندر لال پانی اتارا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کئی پریشانیاں کئی فاقے دور ہو جائیں۔ اس کا بھی کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، اس سے بھی احتیاط ضروری ہے۔ بہرکیف آج کی رات یہ مبارک والی رات ہے، اس رات کے اندر کثرت سے عبادت کریں، اور اس رات کے اندر حقوق اللہ میں عبادت تو آ گئی، حقوق العباد میں جو اہم پاورفل چیز ہے وہ چیز یہ ہے کہ آج کی رات میں اپنے والدین کے تعلق سے سوچ کر متفقہ فیصلہ لیں کہ اگر ہم نے اپنے والدین کو ستایا ہے یا ہم نے اپنے والدین کو غلط نظر سے غصے کی دیکھا ہے تو اللہ کے واسطے جا کر عبادت بعد میں کریں، پہلے جا کر ان سے معافی مانگ لیں اگر وہ زندہ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ دنیا سے چل بسے ہیں تو ان کے حق میں دعا ضرور کریں، تاکہ ہمارے طرف سے اگر کچھ بے ادبی ان کے حق میں ہو کر ہے تو اس بے ادبی جو ہوئی تھی اس کی تلافی تو ہو جائے۔ ایک روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما، بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں، 3 نام عبداللہ نام کے صحابی تھے، ایک عبداللہ ابن عباس، ایک عبداللہ ابن عمر، ایک عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن عمر یہ آج بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، یہ بہت بڑے صحابی جن کی
روایت کردہ احادیثیں بہت زیادہ مشہور ہیں، یہ محدث تھے، حدیثوں کو بیان۔ عبداللہ ابن عباس جو اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے تھے، طائف کے اندر آج بھی ان کی مزار ہے، جو وہاں جا کر ہیں شاید دیکھے ہوں گے۔ اور تیسرے نمبر پر عبداللہ ابن مسعود جو بہت بڑے فقیہ صحابی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز پڑھنا۔ پھر دوسرے نمبر پر پوچھا دوسرا نمبر کس کا یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا نمبر والدین کی اطاعت۔ پھر پوچھا تیسرا نمبر کس کا یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد کا۔ یہاں جہاد ایک بہت بڑی چیز ہے، جہاد کو بھی والدین کے بعد اللہ کے نبی نے رکھا، تو کتنی بڑی چیز ہوگی والدین۔ کبھی ٹھنڈے دماغ سے ہم سوچیں کہ ہم کبھی والدین کی نافرمانی کر دیتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ دیکھیں والدین دنیا کے اندر جو حقوق العباد ہیں نا، حقوق العباد بندوں کا، اس میں سب سے مقدم میری ایک گزارش کیا ہے، چاہ جو بانٹ رہے نا وہ تھوڑی دیر کے بعد بانٹ لیں، میں 5 منٹ میں بیان ختم کر دوں گا۔ اگر چاہ بانٹی جائے تو لوگ بیان کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ بیان جو کیا جاتا اللہ کے نبی کی حدیث کو بتایا جاتا ہے۔ حدیث سن رہے چاہ پی رہے ہیں تو حدیث کی بے ادبی ہوتی ہے۔ چاہ بسکٹ بعد میں بانٹ لیں، درخواست ہے، چاہ بسکٹ بعد میں بانٹ لیں۔ تو دیکھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے بعد یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ماں کے بارے میں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی ماں کی طرف یا باپ کی طرف ایک محبت کی نگاہ بھی ڈالے گا تو اللہ اسے ایک حج ایک عمرے کا ثواب دیں گے، وہ بھی مقبول۔ کوئی کعبے کو جا کر ایک نظر ڈالے، ایک حج مقبول کا ثواب نہیں ملتا۔ کوئی صفا سے لے کر مروہ تک، مروہ سے لے کر صفا تک کی صحیح 7 بار کرے، ایک حج مقبول کا ثواب نہیں ملتا۔ مینا کو گیا، مزدلفہ کو گیا، عرفات کو گیا، غار حرا کو گیا، غار سور کو گیا، اسی طرح جنت المعلی کو گیا، سب گیا۔ حج مقبول کا وعدہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ گھر بیٹھے اگر روزانہ 100 مرتبہ اللہ کے نبی فرما رہے اپنی ماں کی طرف، اپنے باپ کی طرف 100 مرتبہ محبت کی نگاہ اپنے ماں کی طرف بیٹا ڈالا، اپنے باپ کی طرف بیٹا ڈالا، 100 حج مقبول کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ تو کوئی معمولی بات نہیں، ماں زندہ ہو تو خدا کے واسطے ماں کی خدمت کرو، باپ زندہ ہو تو خدا کے واسطے باپ کی خدمت کرو، باپ کی بے ادبی نہ کرو، ماں کی بے ادبی نہ کرو۔ دیکھیں ہم حدیث سن کر رہے ہیں، یہ بہت بڑے تابعی حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، واقعہ سنے ہوں گے، میں بات لمبی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں قرن ایک گاؤں تھا، وہاں پیدا ہوئے، مگر ان کی والدہ بیمار تھی۔ اللہ کے نبی سے پوچھا بھیجا کہ یا رسول اللہ میری والدہ بیمار ہے، میں آپ سے آ کر آپ کی زیارت کے بعد آپ کی ملاقات کر لوں گا تو میں صحابی ہو جاؤں گا، یا رسول اللہ کیا کروں؟ دیکھیں کوئی ایک معمولی صحابی بھی، معمولی آدمی ایک دیہات کا صرف نبی کا دیدار کر لے، نبی کی زیارت کر لے تو کتنا بڑا گنہگار بھی کیوں نہ ہو مگر وہ صحابی بن جاتا تھا۔ صرف دیدار، صرف زیارت، 1 منٹ بھی نہیں، 10 سیکنڈ کا لفظ بھی آ کر ہے، 1 سیکنڈ کا لفظ بھی آ کر 1 سیکنڈ کے واسطے نبی کو دیکھ لیا، نبی سے مل لیا تو وہ صحابی بن گیا۔ نبی نے فرمایا کہ نہ تم نہ ہو، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ گویا میں میرے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے صحابی ہونے سے بھی روک دیا کہ تم صحابی بھی نہ بنو، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ تو ماں کی خدمت کو کتنا زیادہ مقدم میرے نبی نے فرمایا۔ دیکھو
آج کیا ہو گیا؟ کیا ہم اپنی ماں کی طرف صحیح محبت سے نہیں دیکھتے؟ ایسا نہیں کہ بیوی کو چھوڑ دو، بیوی کی بھی صحیح توجہ سے صحیح دیکھ بھالی کرو، مگر بیوی کے چکر میں آ کر ماں کو بھول جانا یا بیوی کی کڑوی کسیلی باتوں کی ڈر سے ماں کی خدمت نہ کرنا یا بیوی کے خاندان کی طرف اتنی توجہ دینا کہ ماں ہی یاد نہ رہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کتنا بڑا مقام ہے ماں کا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ابو حنیفہ کے ماننے والے ہم، یہ شیعہ کے اندر اکثر مسلک امام ابو حنیفہ کا، کیرل کے اندر مسلک امام شافعی کا، صومالیہ، نائجیریا، ساؤتھ افریقہ کے اندر مالکیہ کو ماننے والے، سعودی عرب کے اندر امام احمد بن حنبل کو ماننے والے، یہ 4 مسلک ہیں۔ اگر ان 4 مسلکوں کے علاوہ کوئی مسلک ہوتا تو فقہاء نے فرمایا وہ امام غزالی کا ہوتا، مگر 4 مسلکوں پر اتفاق ہو گیا کہ 5واں مسلک نہیں ہوگا۔ یہ امام غزالی کو اللہ نے بڑے علم سے نوازا تھا، مگر ان کی اکثر زندگی پہلے ماں کی خدمت میں گزری، اس کے بعد وہ علم حاصل کرنے گئے۔ ماں کی جو ہی اچھی خدمت کیے تو اللہ نے ان کو علم سے چمکا کر ساری دنیا میں روشن کیا۔ تو بڑی بات یہ ہے میرے ساتھیوں کہ یہاں تک بھی فقہا فرما کر ہیں کہ اگر کوئی عالم طالب علم حاصل کرنے مدرسے میں جاتا ہے طالب علم، تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں بھی طالب علموں کو دعا کرتی ہیں، سمندر میں رہنے والے مچھلیاں بھی، اور جنگل میں رہنے والے درندے پرندے سب بھی کس کے حق میں؟ طالب علم کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یہ حدیث یہ بھی ہے کہ طالب علم پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو وہ انبیاء کا وارث، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کا وارث بن جاتا ہے۔ یعنی باپ کا وارث بیٹا ہے تو باپ کو خود بخود بیٹے سے محبت ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ کثرت سے محبت ہوتی ہے، باپ چاہتا ہے میرا بیٹا میرے سے بھی آگے بڑھ جائے۔ یہاں تک بھی فقہا فرماتے ہیں کہ بیٹا آنکھوں کے سامنے حد درجہ بیمار ہو گیا تو باپ کا دل کرتا ہے کہ میرے جسم کا کوئی عضو ہوگا تو کٹ جائے، اس عضو کا جا کر عضو جو ہے میرے بیٹے پہ فٹ ہو جائے، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ یہ بے غرض محبت باپ کے دل میں خدا ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، مگر یہ بات یہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کہ یہ علم کا وارث جیسا باپ کا وارث بیٹا بنتا ہے، انبیاء کا وارث عالم بنتا ہے، مگر عالم بننے کے واسطے بھی فقہاء نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری ماں کی تمہارے باپ کی اجازت ضروری ہے، تمہارے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہوں گے، یہ عالم بننا فرض نہیں ہے، ماں کی خدمت کرنا فرض ہے۔ یہاں تک بھی طالب علم کی فضیلت میں ایک بات آتی ہے کہ اگر کوئی حرم میں پہنچ کر حجر اسود کے سامنے ساری رات نفل نماز پڑھے اور کوئی ایک طالب علم کتاب کھول کر تھوڑا تکرار کرے جو استاد پڑھائے تھے وہ پڑھے، تو ساری رات نفل عبادت کرنے پر کعبے کے سامنے حجر اسود کے وہ ثواب نہیں ملتا جو ثواب طالب علم تکرار کرنے پر ملتا ہے۔ مگر ایک بات یہ ہے کہ اتنا بڑا تکرار کیوں نہ ہو، مگر والدین کی اجازت کے بغیر اس سے بھی عالم بھی آدمی نہیں بن سکتا۔ تو کتنی بڑی چیز ہے والدین میرے ساتھیوں، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر والدین کو ہم ناراض کر دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ والدین ایک ایسی چیز ہیں کہ اگر بکھر جائیں چلے جائیں تو دوبارہ نہیں آ سکتے۔ کبھی ہمارے سر پر غصہ اتنا چڑھ جاتا ہے کہ والدین کو آنکھ اٹھا کر ہم دیکھ لیتے ہیں، خدا نخواستہ
اگر والدین کی آہ بھی، یہاں تک بھی فقہا فرماتے ہیں کہ مذاق میں بھی اگر والدین بچوں کو بد دعا دے دیے، اصلی حقیقت میں نہیں، مذاق میں بھی بد دعا دے دیے، اللہ اس بد دعا کا اثر مذاق میں جو دی جاتی ہے وہ بھی اولاد پر اثر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے دنیا میں جو کروڑوں ولی مل کر دعا کریں تو وہ دعا میں وہ اثر نہیں ہوتا جو ایک والدہ کی دعا میں اللہ نے اپنے بچوں کے حق میں اثر رکھا۔ اگر کوئی بچہ اندھا ہمارے سامنے آ جائے، ہم دعا کریں کہ اللہ اس کی آنکھ ٹھیک کر دے، ہو سکتا ہے کوئی کرامت ظاہر ہو مگر آنکھ ٹھیک نہیں ہوتی۔ جو میں یہ لاش واقعہ بتا کر بات ختم کر دوں گا، جو احادیث کی کتابیں ہیں نا قرآن کے بعد، اس میں سب سے بڑا درجہ اللہ نے بخاری شریف کو دیا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اصل نام محمد تھا، ان کے والد کا نام اسماعیل تھا۔ جب پیدا ہوئے آنکھوں سے اندھے پیدا ہوئے، والدہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ بڑی طلب کے بعد تو نے بیٹا دیا، وہ بھی اندھا دیا، اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ ہر وقت ہاتھ اٹھا کر روتی، اللہ میرے بیٹے کو اچھا کر دے، اللہ میرے بیٹے کو اچھا کر دے۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 3 یا 4 سال ہو گئے، آنکھ نظر نہیں آئی، اندھا، مگر ماں تو ماں تھی، ہمیشہ پیار کرتی تھی۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، ابراہیم آئے، کہا بیٹی تیرے بیٹے کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ حضرت امام بخاری کی والدہ سوئی ہوئی تھی، اچانک گھبراہٹ سے اٹھی، دیکھتی کیا ہے کہ امام بخاری کھیل رہے ہیں، گود میں بٹھایا، پوچھا بیٹا وہ کیا چیز ہے، بیٹا وہ کیا چیز ہے، بیٹا وہ کیا چیز ہے۔ امام بخاری ساری چیزیں بولنے لگے۔ امام بخاری کی ماں سجدے میں گر کر کہنے لگی، اللہ تیرا شکریہ کہ میری بیٹے کی آنکھیں آ گئی۔ فقہا یہاں فرما کر ہیں کہ نابینا کو بھی بینا بنانے والی ماں کی دعا کیا تمہاری پریشانی دور نہیں کر سکتی؟ وہ تڑپ ماں کی ہے، یہ ماں کی دعا میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے، نابینا کو بینا بنا سکتی ہے، کمزور کو طاقتور ماں کی دعا بنا سکتی ہے۔ کیا ہم ماں باپ کی نافرمانی کریں تو کیا ہم اپنی زندگی میں صحیح زندگی گزار سکتے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے، صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے کہ کبھی بھی ہم اپنے والدین کی نافرمانی ہرگز نہ کریں۔ یہاں تک بھی کتابوں میں لکھ کر ہے کہ اگر والدین کی نافرمانی کی جائے تو ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ ہمیں جنت میں لے نہیں جا سکتی۔ تو اس واسطے کسی کے والدین انتقال ہو گئے ہوں تو آج کی رات عبادت کی رات ہے، اللہ کے پاس ان کے حق میں دعا کریں۔ اگر والدین زندہ ہوں، کبھی خطا ہو کر آنکھ اٹھا کر دیکھ چکے ہوں تو اللہ کے واسطے جا کر ان سے معافی مانگ لیں، اور جن کے والدین بڑھاپے کو پہنچ کر بیمار ہیں، نوجوان ہیں ان کے بیٹے، تو اللہ کا واسطہ کہ نافرمانی ہرگز نہ کریں، حد درجہ ادب لحاظ رکھ کر ان کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ آنے والی نسل ہمارا ادب، ہمارا لحاظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح والدین کا خدمت گزار بنائے، والدین کا مطیع فرما بردار بنائے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، والدین کے اشاروں پر چلنے والا بنائے۔ چائے انشاءاللہ تقسیم ہوگی، چائے کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، سارے ساتھی تشریف فرما۔